بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ردیف ہے۔ میں چونکہ آپ کو شعری اصطلاحات پڑھا رہا ہوں، تو کل گزشتہ لیکچر میں میں نے آپ کو مطلع کے بارے میں اور اس کے بعد مقطع کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ آج میں آپ کو ردیف کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ردیف جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ردیف اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ردیف کا لفظ ردفن سے نکلا ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یعنی ردیف کا لفظ ردفن سے نکلا ہے، اور ردفن اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، اسے ردفن کہتے ہیں۔ گویا کہ ردیف کا معنی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی معنی، کسی غزل، نظم یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ کے بعد مقرر کا مطلب ہے بار بار اور یکساں آنے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مقرر کا معنی ہے بار بار، اور یکساں کا معنی ہے ایک جیسے الفاظ۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ کسی غزل، نظم یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ کے بعد مقرر اور یکساں آنے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ہاں، یہ نعت کے اشعار ہیں، اور آپ اس میں دیکھیں کہ لقب پانے والا، یہ جو والا کا ہے، اس کے بعد دوبارہ والا، اس سے پہلے آپ دیکھیں پانے اور آنے، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے یہ قافیہ ہے۔ اور قافیہ کے بعد جو مقرر، یعنی آپ دیکھیں والا، یہاں والا آیا، یہاں بھی والا اور یہاں بھی والا، تو یہ جو مقرر الفاظ آ رہے ہیں قافیہ کے بعد اور یکساں الفاظ آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ عزیز طلبہ و طالبات، ردیف کے حوالے سے کچھ اہم نکات جو کہ آپ کو ذہن نشین کرنے چاہیے، اہم نکات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ردیف ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر لکھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یہاں بھی والا اور یہاں بھی والا، تو یہاں یہ ایک لفظ پر مشتمل ردیف ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں، یہ میں نے ایک نیچے شعر لکھا ہے، مومن خان مومن کا شعر ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب آپ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، تھا اور کا، یہاں یہ قافیہ ہے، جبکہ 1 2 3 4 5 6 7، تو 7 لفظ پر مشتمل ردیف ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک لفظ پر مشتمل ردیف بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زائد الفاظ پر مشتمل ردیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ دیکھیے، ضروری نہیں کہ غزل، نظم یا قصیدے میں ردیف ہر صورت میں موجود ہو۔ ایسی غزل، نظم یا قصیدہ جس میں قافیہ کے بعد ردیف آئے، نہ الف، مردف غزل
मुरद्दफ नज्म या मुरद्दफ कसीदा कहलाता है। यानी जिसके आप देखिए कि अगर गजल के अंदर रदीफ मौजूद है तो मुरद्दफ गजल, मुरद्दफ नज्म या मुरद्दफ कसीदा कहलाएगा। और देखिए बे, जुज बे, अगर रदीफ मौजूद ना हो, यानी गजल, नज्म या कसीदे में रदीफ मौजूद नहीं है, काफिया सिर्फ मौजूद है, तो ये गैर मुरद्दफ गजल या गैर मुरद्दफ नज्म या गैर मुरद्दफ कसीदा कहलाता है। आपने याद रखना है ये मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ को, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकते हैं। अगर शेरी तख्लीक में काफिया मौजूद ना हो तो रदीफ का तस्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ाद नज्म के अंदर काफिया नहीं है तो वहाँ रदीफ नहीं आएगी। गोया कि काफिया और रदीफ लाजिम व मलजूम है, इस सेंस में कि काफिया के बाद रदीफ, अगर रदीफ मौजूद है तो काफिया जरूर होगा, और अगर रदीफ नहीं है, मेरा मतलब यह है कि रदीफ ना होना कोई मसला नहीं है, काफिया हर सूरत में मौजूद होगा शेर के अंदर। देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रदीफ मौजूद ना हो तो गैर मुरद्दफ शेर आएगा, गैर मुरद्दफ गजल कहलाएगी, गैर मुरद्दफ नज्म या गैर मुरद्दफ कसीदा कहलाएगा। जैसा कि इकबाल का शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो अयास और नवाज, आप देखिए ये दोनों हम आवाज अल्फाज हैं और ये कवाफी हैं, काफी हैं, और यहाँ इसके बाद मुकर्रर और यकसा अल्फाज नहीं आए, इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रदीफ मौजूद नहीं है, हम इसे गैर मुरद्दफ शेर कहेंगे। तो आपने एक तो याद रखना है अजीज तलबा व तालिबात, रिद किस लफ्ज, इसके मानी याद रखना है कि रिदफुन से निकला है, इसके मानी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका 3 नंबर का या 2 नंबर का इसकी तारीफ आ सकती है, दोनों आपने उसके अंदर लिखनी होगी। उसके बाद ये शेरी मिसालें आपने देनी है। फिर ये आपने याद रखना है कि रदीफ एक लफ्ज पर भी हो सकती है और एक से ज्यादा अल्फाज पर भी हो सकती है। और इन द सेम वे आपने याद रखना है कि गैर मुरद्दफ और मुरद्दफ गजल या नज्म या शेरी तख्लीक कौन सी होती है। तो ये मैंने आपको काफिया समझाने की कोशिश की है। उम्मीद तो है अजीज तलबा और तालिबात, मैंने आपको काफिया रदीफ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको रदीफ समझ आ गई होगी, क्योंकि ये आपके तकरीबन मैट्रिक में भी और इंटर के इम्तिहानात में इंतहाई अहमियत की हामिल है। वैसे भी अशार को समझने के लिए, शेरों को समझने के लिए रदीफ का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब का हामी नासिर रहे। अल्लाह निगहबान।